حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر صبر، استقامت، شکر اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کی بہترین مثال کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں بہترین صحت، وسیع مال و دولت، کھیتیاں، مویشی، خوبصورت گھر اور نیک اولاد شامل تھی۔ آپ نہایت عبادت گزار، رحم دل اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ کی آزمائش، صبر اور توکل کی عظیم مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، پھر ان کی آزمائش کے لیے ان سے بہت سی نعمتیں واپس لے لیں، مگر حضرت ایوب نے ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و دولت، کھیت، باغات، مویشی، نیک اولاد اور بہترین صحت عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت آزمائش میں ڈالا۔ ان کا مال ختم ہو گیا، مویشی ہلاک ہو گئے، اولاد وفات پا گئی اور وہ ایک طویل عرصے تک شدید بیماری میں مبتلا رہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی اپنی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ کہا۔ حضرت ایوب کی بیماری اتنی طویل ہوئی کہ بہت سے لوگ ان سے دور ہو گئے، لیکن ان کی وفادار اہلیہ نے ہر مشکل وقت میں ان کی خدمت کی۔ حضرت ایوب ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور فرماتے تھے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کیں، اگر وہ آزمائش دیتا ہے تو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ اپنے پاؤں زمین پر ماریں۔ وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل شفا عطا فرمائی۔ پھر ان کی صحت، مال، اولاد اور دیگر نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ عطا فرمائیں۔ بیماری کے دوران صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماری کے دوران صبر، اللہ پر کامل بھروسے اور ثابت قدمی کی بہترین مثال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو ہمیشہ کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، جن میں مال و دولت، اولاد، صحت اور عزت شامل تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ تمام نعمتیں ایک ایک کر کے واپس لے لیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک طویل عرصے تک شدید بیماری میں مبتلا رہے۔ اس بیماری نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا، لیکن ان کے دل میں اللہ پر ایمان، شکر اور صبر میں کبھی کمی نہ آئی۔ بیماری کی سخت تکلیف کے باوجود انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا۔ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے اور عبادت، ذکر اور دعا کا سلسلہ جاری رکھا۔ لوگوں نے ان سے دوری اختیار کر لی، مگر ان کی وفادار اہلیہ نے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا اور خدمت کرتی رہیں۔ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انبیاء 31۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اپنے پاؤں زمین پر ماریں۔ وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل صحت عطا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بڑھ کر صحت، مال، اولاد اور برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت، صبر اور بندگی کا عظیم نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، پھر ان کا سخت امتحان لیا۔ ان کا مال و دولت ختم ہو گیا، اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی اور وہ طویل عرصے تک شدید بیماری میں مبتلا رہے۔
اس کے باوجود انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کیا، بلکہ ہر حال میں صبر، شکر اور عبادت اختیار کیے رکھی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارے۔ اس جگہ سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور اسے پیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل شفا عطا فرما دی۔ ان کی بیماری ختم ہو گئی، جسم پہلے سے زیادہ تندرست اور خوبصورت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نہ صرف ان کی صحت واپس لوٹائی، بلکہ ان کا مال و دولت بھی پہلے سے زیادہ عطا فرمایا۔ انہیں دوبارہ اولاد سے نوازا اور ان کے اہل و عیال میں بھی برکت عطا کی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں انہیں اپنی رحمت اور فضل کا بہترین انعام عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کی تکلیف دور کر دی، انہیں ان کے اہل و عیال واپس عطا کیے اور اتنے ہی اور بھی دیے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت۔ سورۃ الانبیاء 84۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بندہ صبر، اخلاص اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ مناسب وقت پر اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اپنی بے پایہ رحمت سے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت عظیم تعریف فرمائی ہے۔ آپ کو صبر، ثابت قدمی، عبادت گزاری اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ایوب کے صبر کی تعریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی 3 عظیم صفات بیان فرمائیں۔ آپ بے مثال صبر کرنے والے تھے، آپ اللہ کے بہترین بندوں میں سے تھے، آپ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب کی دعا اور اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کی تکلیف دور کر دی۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ حضرت ایوب نے تکلیف کے باوجود شکوہ نہیں کیا، بلکہ نہایت عاجزی سے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرمائی۔ حضرت ایوب کو رحمت اور نصیحت بنانا۔ ترجمہ: یہ ہماری طرف سے ایک خاص رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت تھی۔ حاصل کلام: حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی صبر، شکر، توکل اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کی بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال، اولاد اور صحت جیسی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، پھر آزمائش کے طور پر یہ سب کچھ عرصے کے لیے واپس لے لیا۔ اس سخت امتحان کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر حال میں صبر اور رضا کا مظاہرہ کیا۔ جب انہوں نے عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، بیماری دور کر دی، صحت عطا کی اور پہلے سے بڑھ کر نعمتیں عطا فرمائی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ مناسب وقت پر بہترین اجر اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سبق: ہر مشکل میں صبر اور استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ خوشحالی میں شکر اور تنگی میں صبر مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اخلاص کے ساتھ کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اگرچہ اس میں وقت لگ جائے۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی نہیں، بلکہ ایمان کی آزمائش اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کرنے والا دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔